بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سٹیپ 1 بیسک انفارمیشن میں اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسکول اسٹیبلشمنٹ اور کنسٹرکشن ڈیٹیلز کے حوالے سے، تو پلس کے سائن پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ سے ایئر آف اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ سے ایئر آف کنسٹرکشن۔ پہلے ان دونوں کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایئر آف اسٹیبلشمنٹ وہ ہوگی جب فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اسکول کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہو، تو اس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اگر نے اس کی نوٹیفیکیشن کی ہے تو اس نوٹیفیکیشن میں جو ڈیٹ ہوگی وہ ایئر آف اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور ایئر آف کنسٹرکشن جو ہے وہ سال ہوگا جس میں یہ اسکول مکمل ہو گیا ہو۔ مثلا یہ اسکول 2021 میں تعمیر ہونا شروع ہو گیا ہے اور 2023 میں یہ مکمل ہو گیا ہے، تو ایئر آف کنسٹرکشن جب یہ مکمل ہو جائے تو وہ سال ہم لیں گے ایئر آف کنسٹرکشن کی۔ اور ایئر آف اسٹیبلشمنٹ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جس وقت اس کی سینکشن کی ہو، اور فائنانس یعنی سینکشن کی نوٹیفیکیشن فائنانس ڈپارٹمنٹ کی موجود ہو اور اس میں جو سال مینشن ہو وہ ایئر آف اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ اب یہ انٹری کیسے کریں گے؟ کیلنڈر پہ آپ کلک کریں گے۔ کیلنڈر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایئر کو سیلیکٹ کریں۔ یہ ایئر پہ میں نے کلک کیا۔ اگر آپ کی ایئر جو ہے یعنی یہ ایرو جو ہیں آپ ایئر کو سیلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کو پیچھے بھی اس ایرو کی مدد سے آپ جا سکتے ہیں۔ مثلا 2001 میں یہ اسکول بنا ہے تو میں نے 2001 کو سیلیکٹ کیا۔ اب مہینہ کون سا تھا، تو یہ بات یاد رکھیے ہم ایئر آف اسٹیبلشمنٹ مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ کیلنڈر ہے اب کیا کریں گے؟ اگر آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے، اگر ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مہینہ جو ہے وہ کون سا لیں گے؟ آپ جنوری کا مہینہ لیں اور تاریخ جو ہے وہ فرسٹ لیں۔ جب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے، اگر مہینہ اور تاریخ آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہے تو پھر 1 جنوری لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ بھی پھر اور مہینہ بھی ساتھ لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایئر آف کنسٹرکشن کے لیے بھی آپ کی طریقہ کار ڈیٹ سیلیکٹ کرنے کا یہی ہوگا۔ میں نے رف لیے ہیں، آپ اس کو نہ دیکھیں کہ یہ غلط لیا ہے یا صحیح، صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب آگے آتے ہیں اسکول بلڈنگ ریکنسٹرکٹڈ۔ اس اسکول بلڈنگ ریکنسٹرکٹڈ، کیا یہ اسکول بلڈنگ جو ہے یہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہے؟ اگر یہ دوبارہ تعمیر ہوئی یعنی اس کی پہلی عمارت جو ہے وہ بالکل ڈیمالش کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، تو وہ ایئر بتائے کہ یہ دوبارہ اس کی تعمیر کب کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ وہی طریقہ ایئر کے سیلیکٹ کرنے کا اور مہینے کے اور تاریخ کا وہی طریقہ ہوگا، آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے تو اس میں وہ ایئر آف ریکنسٹرکشن آ جائے گی۔ اب ریکنسٹرکشن ایٹ دا سیم سائٹ، کیا جب ریکنسٹرکشن اس کی ہوگی تو کسی دوسری جگہ پہ ہوئی یا اسی جگہ پہ یعنی جہاں پہ پہلے اسکول موجود تھا وہی پہ ہوئی؟ اگر وہی پہ ہوئی ہے تو یس کلک کریں، اگر وہی پہ نہیں ہوئی ہے تو نو کلک کریں۔ مثلا میں یہ اسکول کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس کی ریکنسٹرکشن اسی پہ ہوئی تو میں نے یس کو سیلیکٹ کیا۔ اور اب اگلا جو آپشن ہے یا سوال ہے وہ یہ ہے ایئر آف اپ گریڈیشن۔ اب یہ اسکول جو ہے مڈل سے ہائی پہ کب آ چکا ہے، وہ تاریخ آپ بتائیں کہ یہ مڈل سے ہائی پہ کب اپ گریڈ ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہوگا، آپ کیلنڈر کا استعمال کریں گے اور پھر یہ ہائی سے ہائر سیکنڈری کب اپ گریڈ ہوا ہے، اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار آپ اپنائیں گے اور تاریخ ایئر وغیرہ ڈالیں گے۔ اگر ایگزیکٹ معلوم نہ ہو تو بس طریقہ بتا دیا ہے کہ 1 جنوری سب میں آپ ڈال دیں جب معلوم نہ ہو مہینہ اور تاریخ۔ پھر اگلا سوال جو ہے
इसी स्कूल एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन के डिटेल में अगला क्या है, मोस्ट रीसेंट एडिशनल कंस्ट्रक्शन। मोस्ट रिसेंट एडिशनल कंस्ट्रक्शन, ये आपसे पूछता है कि सबसे आखिरी कंस्ट्रक्शन आपके स्कूल में जो हुई है उसके हवाले से बात हो रही, सबसे आखिरी कंस्ट्रक्शन, सबसे आखिरी तामीर। रिसेंट का मतलब यही है कि सबसे आखिरी जो हुई है उसकी बात हो रही है। तो नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम जो सबसे आखिरी बने हैं वो नंबर बताएं कि कितने क्लासरूम आपके रिसेंट बने थे। अब रिसेंट कौन सा होगा, मसलन अगर इस साल हमारी ये सेंसस हो रही है तो जो पिछले साल जो कमरे आपके बने थे वो यहाँ पे आप मेंशन कर दे कि ये रिसेंट है, अगर वो कंप्लीट हुए, ठीक है, तो वो आपके लिए रीसेंट हो जाएंगे। तो मसलन 2 कमरे बने तो आप इसकी तादाद लिखें कि 2 क्लासरूम बने हैं। अदर रूम कितने बने, 1 बना है तो वो तादाद लिखें। नंबर ऑफ एडिशनल टॉयलेट कितने बने, 2 बने तो वो लिखते हैं। और अगर लैब बना है तो लैब का जिक्र करें, लाइब्रेरी बनी है तो इसको चेक करें, एग्जामिनेशन हॉल बना है तो कर दे, बाउंड्री वॉल बना है तो कर दें, और जो नहीं बना है तो उसको चेक को ऑफ रख दें। उम्मीद है इस ऑप्शन की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आईटी लैब डिटेल्स की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।